دنیا میں مختلف مزاج کے اور مختلف کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کچھ آتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں اور بس، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں پھول کھلاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور ایک گلاب سے کئی مزید گلاب پیدا کرتے ہیں. تو آج کی یہ شام بھی ایسی ایک شخصیت کے نام ہمارے استاذ جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کے نام ہے، کہ جنہوں نے خود تو دین کو سیکھا، علم کو سیکھا، اور پھر اس سیکھنے کے بعد بہت سے چراغ روشن کیے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر مختلف جگہوں پر جو لوگ آپ کو پھول کھلاتے، دین کی دعوت کا کام کرتے اساتذہ نظر آتے ہیں، وہ ہمارے استاذ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کے روشن کیے چراغ ہیں. ہم اپنے استاذ گرامی کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور تلاوت کلام پاک سے ہم اس خوبصورت شام کا آغاز کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر مبشر رشید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک فرمائیں اور ہم اس خوبصورت شام میں آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر رشید صاحب. ایک ایسا نوجوان، نام طلال خالد ہے لیکن بالکل بچپنے سے ان کو شوق تھا ثنا خوانی کا اور بہت خوبصورت کلام پڑھا کرتے تھے. تو وہ جو چھوٹے سے طلال خالد تھے اب ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو وہ پروفیشنل کیریئر میں داخل ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا طلال خالد آپ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ کلام سنائیں. جناب طلال خالد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہے لاج پال میرا، تیرے ہاتھ آبرو ہے. تو ہے لاج پال میرا، تیرے ہاتھ آبرو ہے. میں کہاں پناہ پاؤں کہ جہاں پناہ تو ہے. تو ہے لاج پال میرا، تیرے ہاتھ آبرو ہے. جو دعائیں بے زباں ہیں میرے قلب میں نہا ہے.
جو دعائیں بے زباں ہیں میرے قلب میں نہا ہے، تیرے سامنے آیا ہے، میری جو بھی آرزو ہے تو ہے لاج پال میرا، تیرے ہاتھ آبرو ہے، میری جان ہے پریشان، میرا جسم لرزا لرزا، میری جان ہے پریشان، میرا جسم لرزا لرزا، یہ میری کتاب عصیاں دھری تیرے روبرو ہے، تو ہے لاج پال میرا، تیرے ہاتھ آبرو ہے، میں کہاں پناہ پاؤں کہ جہاں پناہ تو ہے لاج پال میرا، تیرے ہاتھ آبرو ہے۔ اللہم زد فزد۔ طلال خالد ماشاءاللہ بتایا تھا کہ کم عمری سے پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جتنے بچے بھی بیٹھے ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں جو دین کے ساتھ رغبت ہے شوق ہے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کی محافل و اس طرح کی گیدرنگ بہت کم ہوا کرتی ہے، تو بہت سے دوست ملتمس یا جاننے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر آج کے پروگرام میں ہوگا کیا، تو آپ کی آسانی کے لیے بتایا دیتا ہوں، یہ بڑا زبردست پروگرام، اس میں ہم ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں، کوئی علمی سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھا کرتے ہیں، استاد محترم کہیں تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہیں خطاب فرما رہے ہیں، لیکن آج آپ کے دل میں جو سوال آئے، آپ جو جاننا چاہیں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی اپنی زندگی کے کچھ نشیب و فراز کے بارے میں بتائیں گے، اور کیسے اس جانب آئے اور کیا ماحول تھا جو کہ میرے اور آپ کے لیے موٹیویشن بھی ہو سکتا ہے، سبق بھی ہو سکتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے مزید ہمت بھی دلا سکتا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ آپ کا جہاں دل کرے کچھ پوچھنا چاہیں، مائک یہاں پر موجود ہے، آپ فوراً سے اپنا ہاتھ ریز کریں، آپ کے پاس مائک آئے گا، کوئی سوال کرنا چاہیں، بات جاننا چاہیں تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ میرے چیئرمین جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب یہاں موجود ہیں، وہ تشریف لائیں اور سب سے پہلے آپ کچھ فرمائیں، کچھ اظہار خیال کریں اور پھر آگے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی فرمانے نہیں آیا، بس آج کی یہ ساری جو مجلس ہے وہ اصل میں تو ڈاکٹر صاحب کے نام ہے، اور ہم سب جتنے بھی مختلف دوست احباب کو ہم نے دعوت دی ہے بڑا سلیکٹیو کر کے، اس لیے کہ اگر اس کو اوپن پروگرام رکھتے تو پھر تو ہمیں کسی بڑے ہال میں جانا پڑتا، اور بس آپ میں سے میرا خیال اکثر کو پتا میں بھی ذرا بھائی کے معاملات میں مشغول تھا، تو لیٹ ہو رہے تھے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں کر لیا ہے تاکہ ہم آرام سے بیٹھیں، ڈاکٹر صاحب سے بات چیت سنیں، گپ شپ کرتے ہیں ان سے مختلف ان کی ذاتی زندگی سے متعلق۔ بلکہ آج اجازت ہوگی کہ کچھ تھوڑا سا خیال مروت رکھ کے تو نجی زندگی سے متعلق سوال ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ باتیں جو ان کے زمانہ طالب علمی کی ہیں، کرکٹ کا زمانہ تھا، اسی طرح سے ان کے مشاغل، اور ایک سوال میں بھی
بچا کے میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں وہ پوچھوں گا. اسی طرح بھی ڈاکٹر اعجاز صاحب انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے بچپن کے کلاس فیلو ہیں. اسی طرح سے گاؤں سے بھی کچھ میرے خیال مہمان آنے والے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے بچپن کے ساتھی ہیں. تو آہستہ آہستہ لوگ آتے جائیں گے. تو ہم اس کو بس شروع کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, پھر آخر پہ آپ کے لیے کھانا ہے. وہ آپ کے لیے اصل میں کوئی بہت بڑی رغبت نہیں ہے, اصل رغبت ڈاکٹر صاحب کو جاننا اور ان کی شخصی پہلوؤں کو جاننا ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب کے کولیگ ڈاکٹر افضل رانا صاحب ہیں, شاگردوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے. اسی طرح سے حضرت ابوبکر قدوسی صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سنیں گے. ان کے تجربات ہمیشہ منفرد ہوتے ہیں. اسی طرح سے مدثر فیضی صاحب موجود ہیں. شیخ عابد صاحب کا بڑا اچھا زبردست تعلق ہے ڈاکٹر صاحب سے, وہ بھی موجود ہیں. پروفیسر بشارت صاحب, اسی طرح باقی صاحب احباب, ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب بھی زمانہ طالب علمی سے ہی آپس میں گہری دوستی ہے اور محبت پیار بھی ہے. اور بھی بہت سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رشتے ہیں. ابھی انکار کر رہے ہیں, لیکن وہ اصل میں اکثر پہلے انکار سے شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اقرار کی طرف جاتے ہیں. تو بس ہم شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ. ہاں, یہ بس ڈاکٹر صاحب سے ابھی باتیں کرتے ہیں, تو آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چہروں پہ ذرا مسکراہٹ نظر آنا چاہیے. ہمارے پاس حکیم بھی موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں حکیم غلام مصطفیٰ, اور یہ ایم اے کے زمانے سے ہمیں نسخہ نہیں دے رہے. بہت شکریہ استاد محترم. تو یہ لیجئے کہ آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ کچھ بھی جاننا چاہیں, جس کا اشارہ دے دیا ڈاکٹر صاحب نے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی میں بچپن سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بچپن کے کچھ ایام کے بارے میں بتائیے, کیونکہ ہم نے جو دیکھا کہ اگر کوئی خلاف ادب بات ہو گئی ہے, حسبی اللہ, خلاف ادب اگر کوئی بات ہو جائے تو چونکہ استاذ ہیں ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن بچپنا بہرحال بچپنا ہوتا ہے, بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب پر بھی یہ وقت گزرا تو کیا بچپن میں بھی شرارتی تھے, کچھ اس شرارت کے زمانے کی کچھ باتیں. بچپن کہاں سے شروع ہوا؟ بچپن میرا 59 سال کی عمر میں شروع ہوا. بچپن ظاہر پیدا ہے, بچپن سے شروع ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز محترم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آج کا فنکشن میرے منع کرنے کے باوجود اس کو منعقد کیا, اور پھر ساتھ اس کے جو الاحسان والے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے میری مخالفت کرنے والوں میں, اور انہوں نے پھر ایک پروگرام کر لیا. باقی جو احباب تشریف لائے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اگرچہ داعی جو ہیں وہ تو پروفیسر باجوہ صاحب ہی ہیں, لیکن جو میرے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہیں وہ صرف میرے تعلق کی وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, علماء کرام, پروفیسر صاحبان اور جماعتی عمائدین. ان کے ساتھ ساتھ میں خصوصی تذکرہ اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے بچپن کے دوست نعیم حیدر, یہاں تشریف فرما ہیں. ہم نے اکٹھے کرکٹ کھیلی, ہم نے اپنے گاؤں کی گلیوں میں اکٹھے وقت گزارا, اور ایک عرصہ گزرا ہمارا اکٹھے,
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی تشریف لائے ہیں آج، اور اس قدر محبت کا تعلق ہے ان کے ساتھ کہ عام طور پہ جب کبھی فون پہ بات کرتے ہیں، ملاقات کم ہوتی ہے، تو فون پہ جب کبھی بات کرتے ہیں تو بچپن کی کوئی نہ کوئی بات یاد کر کے پھر ہم دونوں روتے ہیں، اور 90% ایسا نہیں کبھی ہوا، کوئی 10% ہوا ہوگا کہ ہمارا آپس میں فون پہ بات ہو اور ہم روئے نہ ہوں۔ تو وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میرا ڈین آفس کا عملہ جن کے ساتھ میرے 6 سال گزرے، 6.5 سال، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ محترم سلیم صاحب جو ہمارے میرے ساتھ سیکرٹری رہے، نہ صرف اس وقت معاون تھے بلکہ اب بھی معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ نعیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ندیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں دفتر سے، اور میں خصوصی شکریہ اسلم صاحب کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اسلم ہمارے ملازموں میں سے وہ ملازم ہے کہ جس کے چہرے پہ کبھی ناگواری کے اثرات دیکھے ہی نہیں۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ایسا بندہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت دی ہے، ایسا مزاج دیا ہے، کام کا برڈن ہو نہ ہو، سارا دن بھوکے پیاسے ہوں، تھکاوٹ ہو، جو مرضی ہو، لیکن انہوں نے کبھی شکایت بھی نہیں کی اور چہرے پہ ناگواری کا اثر بھی کبھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ میرے مسجد کے ساتھی یہاں آئے ہیں، میرے شاگردوں میں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ خاص طور پہ جو میرے قابل احترام میرے دائیں اور بائیں لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ عابد صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ میرا خصوصی تعلق ہے، میں کبھی کہہ بیٹھتا ہوں نا کہ میرے دوست ہیں، کسی جگہ کہہ بیٹھتا ہوں کہ عابد صاحب میرے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض اس لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دوست کب ہوں، میں تو بھائی ہوں، تو آپ یہ دوست کہہ کے جو ہے میرا مقام مرتبہ کم کرتے ہیں، اور یہ درست کہتے ہیں۔ الحمدللہ بھائیوں سے بھی زیادہ اچھا تعلق۔ اور میرے عزیز بھی یہاں لقمان میرے بھانجے ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بدر عبد الرحمن بدر وہ میرے بھتیجے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مطیع الرحمن یوسف، میرا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا حافظ حسان حماد، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ عام طور پہ ان کو اس طرح کے پروگراموں میں دلچسپی ہوتی نہیں ہے، یہ کوئی باجوہ صاحب کی خصوصی کشش ہے کہ یہ آ گئے ہیں، وگرنہ میں گجرانوالہ سے واپس آ رہا تھا تو میں نے گھر فون کر کے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ نے آنا ہے تو میں پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں، آپ کو ساتھ لے کے آ جاؤں گا، کہ ورنہ میں سیدھا جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا ہم نے جانا ہے، تو میں پھر گھر صرف اس لیے گیا کہ میں ان کو ساتھ لے کے آؤں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ تو میں نے ایک فارملی سب کا شکریہ ادا کرنا تھا، جن کو میں اپنے شاگرد کہتا ہوں، مقام و مرتبے میں، علم میں، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ بہت بڑے ہو چکے ہیں، اور واقعی اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ میں جب کہتا ہوں کہ میرے شاگرد ہیں تو میں ان کا استاد ہونے میں اپنا شرف محسوس کرتا ہوں، اور میں یہی تعارف کروایا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ حافظ فیصل افضل صاحب ہماری جماعت کے وزیر خزانہ، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اور زین الوی صاحب بھی ابھی نظر پڑی تھی، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور میرے شاگردوں میں ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب، یہ ماشاءاللہ ویسے تو کہنے کو میرے شاگرد ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت سینئر پروفیسر ہیں جس یونیورسٹی میں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے، آج کل ہیڈ نہیں ہیں۔ تو جو ڈاکٹر افضل صاحب ہیں،
یہ تو ان کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ میرے ادارہ علوم اسلامیہ جس میں میں نے 29.5 سال گزارے، ان میں سے صرف ڈاکٹر افضل صاحب آئے، اور جن میں میں نے 6 سال گزارے ہیں وہ تقریباً سارے ہی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں جتنا زیادہ وقت گزارتا ہوں ان کے ساتھ میرا کتنا اچھا تعلق بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ گویا تعلق جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچپن جیسے سب کا ہوتا ہے ویسا ہی بچپن میرا تھا، اور وہ کسی بات کی تاریخ کو شروع نہیں ہوا، وہ وہاں سے شروع ہوا جب میں پیدا ہوا تھا، اور وہ 1965، کیونکہ میں اکثر ازراہ تفنن کہا کرتا ہوں کہ جو 65 کی جنگ ہوئی تھی تو کچھ ماہ بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں جنگ کے، اور جنگ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ تھا کہ دسمبر 65 میں پیدا ہوا۔ تو ظاہر ہے پھر اس میں پازیٹیو نیگیٹو سارا کچھ ہی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ بچپن میرا قلعہ تارا سنگھ، ہمارا ایک گاؤں دیپال پور کے پاس ہے، وہیں میری پیدائش ہوئی، وہاں بچپن گزرا، اور بچپن کے دوستوں میں جو موجود تھے جن کو میں چاہا کہ یہاں آ جائیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو میں کہہ بھی دیتا کہ آئیں تو انہوں نے آنا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے ان کو نہیں کہا۔ لیکن بہرحال اپنے گھر میں ہم اللہ کے فضل سے 2 ماؤں سے 16 بہن بھائی، اور 16 میں سے 4 اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور باقی ہم 12 ہیں۔ ایک میری ہمشیرہ کا انتقال جو ہے وہ ابھی لاسٹ ویک پچھلے ہفتے ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بس اس پور کو ہاتھ لگا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت ہماری باری بھی آ جانی ہے، تو بس اس سے پہلے اس طرح کی شامیں منانی ہے تو منا لیں۔ باجوہ صاحب نے اچھا کیا، جلدی جلدی کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ شام منانے کا موقع نہ رہے۔ ایک بات میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ میرے سارے بھائی، ہم 7 بھائی ہیں، 9 بہنیں۔ 7 بھائیوں میں سے ایک ہمارے سب سے بڑے بھائی مولانا حافظ محمد لکھوی، جو نائب شیخ الحدیث تھے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں، وہ والد صاحب کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، اور غالباً ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کے استاد اساتذہ میں سے ہیں۔ تو باقی ہم 6 بھائی موجود ہیں، تو سارے کے سارے شریف آدمی ہیں سوائے میرے، یعنی بچپنے میں بھی ساری شرارتیں، ابھی آپ کو پوچھ رہا تھا شرارت کرتے کہ نہیں، شرارتیں گھر میں صرف میں ہی کرتا تھا، باقی سارے شریف تھے۔ اس لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دھیمی طبیعت کے آدمی تھے، وہ جب بہت غصے ہوتے تھے نا، شدید غصہ جب ان کو آتا تھا تو وہ خبیث کہتے تھے، ان کی گالی ہوتی تھی خبیث، تو جب انہوں نے خبیث کہہ دینا، خبیث ایسے ایک ان کی آواز کے اندر ایک تڑتڑاہٹ ہوتی تھی، تو خبیث کہنے سے تو ایسے لگتا تھا جیسے گولی لگ گئی، یعنی اس قدر ہمارے اوپر اثر ہوتا تھا، خبیث، بس سمجھ آتی تھی کہ اب حالات یہ اینڈ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے والد صاحب سے میں نے مار کھائی ہوئی ہے، باقی بھائیوں نے شاید کسی نے مار نہیں کھائی، میں نے مار کھائی ہوئی والد صاحب سے، اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شرارتی تھا۔ ہاں الحمدللہ، یہ مار کھانے کے لگتا ہے اثرات کی وجہ سے باقی بھائیوں سے ماشاءاللہ اللہ نے نمایاں کر دیا۔ والد صاحب سے مار کھانا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے مطلب والد صاحب خدمت کے اعتبار سے میں کوئی بہت زیادہ والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکا، میرے دوسرے بھائیوں نے شاید زیادہ کی ہے۔ میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا، خاص طور پہ ان کے آخری دنوں میں، تو کم جاتا تھا گاؤں میں، لیکن میرے دوسرے بھائیوں نے زیادہ خدمت کی۔ لیکن بہرحال مجھے یہ خوشی ہے الحمدللہ، میرے والد صاحب بھی اور میری والدہ دونوں میرے سے خوش گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی ناراضی کا اظہار کیا ہو۔ اور میں نے ایک دفعہ میں والد صاحب کے پاس گیا، اتوار کو میں جاتا تھا گھر ملنے کے لیے، جب یونیورسٹی آ چکا تھا، تو والد صاحب
दिनों साहिब फराश थे, तो मैंने जाके कह दिया मैं ना असल में जो पहले मैं बात कर रहा था मैं उसके साथ रिलेट कर लूँ। यूनिवर्सिटी में, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अनवांटेडली गया हूँ और अनवांटेड ही रहा हूँ। अनवांटेड का मतलब ये है कि बग़ैर किसी की ख्वाहिश के वहाँ पहुँच गया हूँ और बग़ैर किसी ख्वाहिश के रहा हूँ, और जिसको कभी मौका मिला है कि इसको चलता करें तो उन्होंने कोशिश की है कि इसको चलता करें। और लेकिन अल्लाह ताला मुझे हर जगह ले भी गया और मैंने स्टे भी किया। तो वालिद साहब अलैहि रहमा, यहाँ मेरी जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई थी वो उसकी अपनी एक दास्तान है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी सुना दूंगा। तो मैं यूनिवर्सिटी आ गया था कॉलेज छोड़ के, तो एक दिन मैं वालिद साहब को मिलने के लिए गया हुआ था। वालिद साहिब फराश थे तो बिल्कुल बोलते नहीं थे, खामोशी से पड़े रहते थे। तो हम लोग जो ड्यूटी देते थे उनके पास बैठे रहते थे। लगता है वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान थे और वो उस अपने आखिरी मर्ज़ुल मौत में वो कुरान पढ़ते रहते थे हर वक्त। इसका पता इसलिए लगा कि ये मेरे साथ खुद हुआ एक से ज़ायद बार कि वो मैं बैठे बैठे आंखें बंद करके लेटे रहते थे, तो वैसे ही आंखें बंद किए उन्होंने मुझे कहा हम्माद कुरान मजीद उठाओ। मैंने कुरान मजीद उठाया, सूरह मरियम निकालो, सूरह मरियम निकाली, फ़लाँ रुकूस की फ़लाँ आयत, उससे अगली आयत देखो क्या है। तो मैंने वो आयत देखी, कहते अब रख दे। तो इस तरह गोया वो कुरान पढ़ रहे होते थे और उनको जहाँ कहीं इश्काल होता था वो पूछ लेते थे। अच्छा, तो मुझे वालिद साहब कहते हैं कि मेरा दिल करता है आप यूनिवर्सिटी ना जाएं। अच्छा, मैंने नहीं पूछा आप क्यों कह रहे हैं क्यों ना जाऊं। ना जाने का मतलब ये है कि सोमवार की सुबह मैंने जाना है, वो नहीं जाना, एक दिन के लिए नहीं जाना, या पक्का नहीं जाना, कुछ नहीं। मुझे मैंने पूछा ही नहीं वाले साहब से। उन्होंने कहा मेरा दिल करता है तुम यूनिवर्सिटी ना जाओ, तो मैं आया ही नहीं, मैं बैठा रहा। सोमवार की मैं छुट्टी कर ली, मैं उधर ही रहा। अच्छा, कुछ देर बाद वालदा साहब आई तो उन्होंने मुझे देखा कि तुम इधर बैठे हुए, मुझे कहते गए क्यों नहीं, आज तुमने जाना था। मैंने कहा जी अब्बा जी ने मना कर दिया। वो मेरे से पूछती है क्यों मना किया है। मैंने कहा पता नहीं अब्बा जी ने क्यों मना किया, मैंने तो पूछा नहीं। फिर उन्होंने पूछा अब्बा जी से कि आपने हम्माद को क्यों मना किया है। तो वालिद साहब फरमाते हैं कि मेरे ख्याल में कॉलेज का माहौल दीनी हवाले से ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। इसलिए मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ना जाओ, उसको छोड़ दो और कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर फिर मैं बोला, मैंने कहा अब्बा जी जो दीनी एतबार से ज़्यादा बेहतर माहौल है ना वो यूनिवर्सिटी का है, और कॉलेज से बेहतर माहौल और पढ़ने लिखने के मौके भी वहाँ ज़्यादा हैं। मैंने जब ये कहा तो मुझे कहता अच्छा तो फिर तू चला जा। बस इतनी सी बात हुई, मैं आ गया। मैंने आके ना अगले दिन यूनिवर्सिटी में बैठे थे हम, चाय पे 11:30 बजे चाय पे इकट्ठे होते थे सारे। तो हम चाय पे इकट्ठे थे, तो मैंने असातिज़ा में जो मेरे कोलीग्स थे और उनमें से उस वक्त असातिज़ा भी थे अक्सर, उनमें मैंने बात की कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी छोड़ के तुम कॉलेज आ जाओ। मैं ये सारा वाक़या सुनाना चाह रहा था उनको। तो अभी मैंने इतना ही सुनाया था कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज आ जाओ, तो उन्होंने मुझे अगली बात करने ही नहीं दी। और उनमें मेरे असातिज़ा के नाम थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। वो कहते बिल्कुल बिल्कुल वालिद साहब का कहना नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने सोचा देखो जान छुट दी भाई। मुझे कहते बिल्कुल वालिद साहब का कहना नहीं मोड़ना चाहिए, फौरन आपको चला जाना चाहिए। अच्छा, मैं हैरान, मैं सारे सबके चेहरे देखूं। अच्छा, मैंने फिर उनके तेवर देख के मैंने अगली बात बताई ही नहीं, मैं खामोश हो गया। तो वो आपस में हाँ जी बिल्कुल वालिद साहब ने कहा है, तो वालिद साहब का हुक्म। फिर वालिद साहब भी वो मौलाना मुहिउद्दीन जैसे, और फिर वालिद साहब भी वो जो बीमार हों और वो कहें वापस आ जाओ तो ज़रूर ऐसे दलाइल। अच्छा, मैं चुप करके उनके चेहरे देखता रहा। हत्ता कि जब हम उठने लगे ना, तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम जिनका छोड़ा हुआ सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, उनके नोट्स भी मेरे पास थे, कुछ उन्होंने दिए हुए थे। तो मैं उठ के कमरे से निकलने लगा तो मुझे कहते हैं जाते हुए मुझे नोट्स देते जाना। इस कदर सारे तैयार थे कि गया बस होने की जान छूट गई।
اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں الحمدللہ جہاں بھی گیا ہوں انوانٹیڈلی گیا ہوں اور انوانٹیڈلی رہا ہوں. میرے ساتھ صرف اللہ کی مدد رہی ہے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ایسی مدد کی ہے. میرے ایک استاد محترم نے بتایا مجھے, کیونکہ یونیورسٹی میں بھی گروپنگ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے, میرے ایک استاد محترم نے مجھے بتایا کہ جو ڈومیننٹ گروپ تھا نا ان کے بارے میں, ان کا یہ سارے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آ گیا ہے اب تو اس کو ہم اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے رسوا کرا کے یہاں سے نکالیں گے. یہ میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ دیگر اساتذہ کرام یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اب آ گیا ہے تو اس کو ہم اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے رسوا کرا کے یہاں سے نکال دیں گے. تو وہ مجھے کہتے ہیں تیری قسمت چنگی ہے, تو کلاس جڑا نا تیری کلاس روم پریزنس جڑی ہے وہ اچھی ہے, تو تاں بچ گیا. اچھا مجھے بعد میں پھر خیال آیا کہ انہی اساتذہ میں سے ایک استاد, جب میں پہلے دن کلاس میں جا رہا تھا تو کلاسز تو جاری تھی, میں رننگ سیشن میں آیا تھا, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں جب پہلے دن کلاس میں جانے لگا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کلاس میں. تو میں نے کہا جی روزانہ پھر مجھے کون چھوڑ کے آئے گا اگر آج آپ چھوڑ کے آئیں گے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں میں تیرا تعارف کروا دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر اگر میں اپنا تعارف بھی نہیں کروا سکتا تو پھر میں نے یونیورسٹی میں کیا پڑھانا ہے, تو آپ تشریف رکھیں میں چلا جاتا ہوں, میں چلا بھی جاؤں گا, میں تعارف بھی کرا لوں گا. اچھا بعد میں جب میرے دوسرے استاد محترم نے مجھے یہ بتایا تب مجھے احساس ہوا کہ کوئی ایسی پلاننگ بھی تھی کہ یہ اس کو جو ہے یہاں پہ ہم نے سٹینڈ نہیں کرنے دینا اور اس کو ہم نے نکال دینا ہے. وہ اللہ کا شکر ہوا الحمدللہ, سارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بادل چھٹتے گئے اور بالآخر 29.5 سال الحمدللہ میں نے وہاں سٹے کیا اور پڑھایا بھی اور سب کچھ کیا. لیکن بہرحال ساری دنیا آپ سے خوش تو نہیں ہو سکتی, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب کوئی آپ کے اندر حسد کرنے والی بات ہو تو پھر آپ کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے دوستوں سے. تو کوشش میں نے ساری زندگی یہی کی ہے. میرے دفتر کے عملے کے لوگ موجود ہیں, اسلم نے میرے ساتھ یوں کہہ لیں میرے خیال 2014 سے ہے, اسلم 2014 سے ہیں, تو 2014 سے اسلم نے میرے اٹینڈنٹ کے طور پر کام کیا ہے. تو یہ اور سلیم صاحب میرے سیکریٹری, میرے بھائی ہیں, میرے بھائیوں کی طرح رہے ہیں, لیکن یہ میرے سیکریٹری ہیں, رہے ہیں 3 سال, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی میں نے اپنی کوشش یہی کی کہ چاہے میرے کولیگز ہوں, چاہے میرے چھوٹا عملہ ہو, چاہے میرے سب کو میرے بھائیوں کی طرح, اور سب نے ایسے ہی محبت کی ہے. میں ابھی یقین کروں ابھی آیا ہوں, سب میرا خیال ہے شام ابھی لمبی ہے, ٹھہر جائیں, ابھی میں نا ابھی آیا ہوں نا, میں آخری بات کر کے بات ختم کر دوں, باقی آپ نہیں یہ جاری. ابھی میں آیا ہوں تو باہر مجھے نعیم ملا, اور نعیم ڈین آفس کے عملے کا سٹاف کا ایک آدمی ہے, سامنے نعیم صاحب بیٹھے ہوئے. تو نعیم کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یقیناً ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی, جب ان کو یہاں سے دعوت نامہ دیا گیا تو ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. تو یہ ساری محبتیں وہ ہوتی ہیں اگر کوئی دل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو, اور اگر آپ ایک جگہ پہ 25-30 سال گزار کے جائیں اور آپ کے حالات یہ ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا لینے کے بھی روادار نہ ہوں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ انسانوں کی بستی نہیں ہے, پھر ہم کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں جو حیوانوں سے بھی شاید گئی گزری ہے. اور یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ایسے حالات ہوتے ہیں, اور ہم نے بھی طرح طرح کے لوگ دیکھے, اور یونیورسٹی میں شاید دوسری طرح کے لوگ زیادہ ہیں اور پہلی طرح کے لوگ کم ہیں. واللہ اعلم. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ ہم نے وہ سارے کمپوننٹس پورے کرنے کی کوشش کی, اصل میں اساتذہ کو بھی دعوت تھی لیکن باوجود وہ نہیں آئے, اور شاگرد آپ کے موجود ہیں, آپ کا سٹاف موجود ہے, اسی طرح سے مذہبی طور پر آپ کے ساتھی موجود ہیں, جماعتی طور پہ ساتھی موجود ہیں. تو خاص طور پہ ایک بات خود ہی ڈاکٹر صاحب نے کر دی کہ انوانٹیڈلی میں ہر جگہ گیا یا بھیجا گیا. تو بہت بچپن کا ہم نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے, میں چاہوں گا کہ آج کی آڈینس بھی سنیں. آپ کو اسکول بھیجنا واقعی والدین کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا, تو وہ ذرا آپ سنائیں ہمیں کہ پہلی دفعہ آپ جب اسکول گئے یا شروع میں بھیجے گئے تو کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے نا، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، میرے خیال میں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا شعور کسی کسی کو ہوتا سب کے ساتھ، کسی کے ارادے پورے نہیں ہوتے، لیکن شعور کسی کسی کو ہوتا ہے. مجھے پورا شعور ہے، اور میں پورے شعوری طور پر اپنے اس کیریئر کے اختتام پر، یعنی اپنی 60 سالہ عمر پوری کرنے کے بعد اب تک جو کچھ ہوا ہے، اس میں میری پلاننگ زیرو تھی، ساری پلاننگ اللہ کی تھی. میری پلاننگ ہے ہی کوئی نہیں. ایک کہتا ہے نا بندہ میں نے تھوڑی سا میں نے کیا، باقی اللہ نے مدد کی، کوئی نہ. ساری کی ساری پلاننگ اللہ کی. اور ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، وہ جو انہوں نے واقعہ بتایا ہے میں عرض کر دوں. بچپن میں پنڈ کی گلیوں میں دوڑتے پھرنا اور پنڈ کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ایک بڑی آزاد زندگی تھی. اور اس آزاد زندگی کو پہلی قدغن اس وقت لگی جب والدہ نے اسکول بھیجنا شروع کر دیا. ابا جی چونکہ عام طور پہ گھر پہ ہوتے نہیں تھے، اور ابا جی اسکول پڑھنے کے ویسے بھی خلاف تھے. وہ کیوں خلاف تھے اس کی ایک الگ سٹوری ہے. تو والدہ صاحبہ، وہ ہمارا جو گھر تھا اس کے درمیان میں، اسکول کے اور گھر کے درمیان میں ایک دیوار تھی، یعنی ایک ہی دیوار تھی اسکول کی اور گھر کی، لیکن دروازہ جو ہے وہ بالکل دوسری طرف تھا. اور اسکول جانے کے لیے دوسری طرف سے آئیں تو درمیان میں مسجد آتی تھی، اور مسجد کے اوپر سے پھر پیچھے اسکول پہنچ جاتا. تو والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ اسکول جایا کرو. میرا جانے کو دل نہیں کرتا تھا. ایک آدھ دن میں گیا تو بڑا مشکل کام تھا، صبح سے لے کر کافی 2-3 بجے تک بیٹھے رہنا، کافی مشکل کام تھا. آزادی کے اوپر قدغن لگی. تو میں نے 2-4 دن جا کے جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے کو نہیں جانا. تو والدہ صاحبہ نے کسی کے ذریعے، اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ذریعے، جو گاؤں کے ٹیچر ہوتے تھے نا پرانے، اب پتہ نہیں کیا ماحول ہے، پرانے جو ٹیچرز ہوتے گاؤں کے سارے گھروں کو جانتے ہوتے تھے، تو ان کے معاملات کو بھی ان کو کافی حد تک پتہ ہوتا تھا. تو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے ماسٹر محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ابھی وہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی والی زندگی دے. وہ ماسٹر محمود صاحب جو ہیں، ان کو انہوں نے پیسے دے دیے اور ان سے کہا کہ جب یہ اسکول آئے نا تو اس کو 5 پیسے دے دیا کرو. تو 5 پیسے کی اس وقت 2 کینڈیاں آ جاتی تھیں، اچھی خاصی رقم تھی. تو میں اسکول جاتا، وہ مجھے 5 پیسے دے دیتے. 1-2 دن میں گیا تو مجھے سودا مہنگا لگا. میں نے کہا نہیں بھائی، یہ سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے. میں نے جانا چھوڑ دیا. پھر گھر والوں نے 10 پیسے کر دیے، پھر 15 پیسے کر دیے. بڑھتے بڑھتے 54 پہ بات چلی گئی. 4 آنے 25 پیسے ہوتے تھے. تو اس سے زیادہ میں پھر بالآخر جو 4 آنے پہ بات گئی، تو اس وقت بھی میں چند دن گیا، پھر بھی مجھے یہ سودا مہنگا لگا. میں نے جانا چھوڑ دیا. تو اس سے زیادہ گھر والے پیسے نہیں دے سکتے تھے. تو پھر اب جو صورتحال تھی اسکول جانے کی، اس کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 5 لڑکے مجھے گھر سے اٹھانے آتے تھے. 4 لڑکے مجھے ٹانگوں بازوؤں سے پکڑتے تھے. 5واں لڑکا میرا بستہ بھی اٹھاتا تھا اور مجھے نیچے سے سہارا بھی دیتا تھا. اور یوں میں ٹانگیں بازو مارتا ہوا اسکول جا رہا ہوتا تھا. وہ مجھے گھر سے نکالتے اور ادھر مسجد کے اوپر سے ہو کے، اور پھر یوں ہی مسجد کے کونے سے، وہ سامنے جو ہے وہ ٹیچر بیٹھے ہوتے تھے، تو یوں ہی مسجد کے کونے سے یوں ہونا. تب تک میں نے چھوٹنے کی کوشش کرتے رہنا. بالکل سامنے جب ٹیچر آ جانا، میں نے ان کو کہا آپ چھوڑ دو، اب میں چلا جاؤں. پھر وہ چھوڑ دیتے، میں چلا جاتا. یہ میں چند دن پھر اس طرح سے اسکول گیا. تو مجھے اس طرح اسکول جاتے ہوئے، میرے ایک خالو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے اس طرح اسکول جاتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے پھر میری والدہ صاحبہ سے آ کے کہا تھا کہ کتنے دن اس کو اس طرح اسکول بھیجو گی؟ اس کو جب وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو کسی ورکشاپ میں چھوڑ دو، تو کام شام سیکھ جائے گا. پڑھنا تو اس نے ہے کوئی نہیں، کتنے دن اس کو اسکول بھیجو گی؟ میں نے اس واقعے کا ذکر اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے مقدمے میں کیا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بائی ایئر اسکول جاتے تھے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. بائی ایئر اصل میں ایگزیکٹلی نہیں ہے،
4 وہ اٹھائے ہوئے لوگ تو ہوتے تھے نا ساتھ. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اس میں جو بہت اہم بات انہوں نے کی مجھے, میں اس کے اندر بڑی معنویت ہے. میں نے جو آغاز کیا تو لڑکے اٹھا کے لے جاتے تھے اسکول, میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا, اور میں یونیورسٹی کے پروفیسر کے طور پر اور ڈین کے طور پر ریٹائر ہوا ہوں, اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آخری دن تک کبھی بھی پڑھنے پڑھانے کو دل نہیں کیا. لیکن ہمیشہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے کیا. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا تھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, میں اپنے طلبہ کو بھی بتا دیتا ہوتا تھا یہ ساری باتیں. اور ابھی میں اگر اس کو ایک ترتیب سے شروع کروں کہ میری پڑھائی کا جو پورا ٹریک ہے وہ زگ زیگ ہے, وہ سیدھا ہے ہی نہیں, وہ زگ زیگ ہے. کبھی یہ ہوا, کبھی یہ ہوا, کبھی یہ ہوا, اور کسی موقع پہ نہیں پتہ چلتا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. آپ کسی موڑ پہ جا کے, میں اگر آپ کو کہانی سناؤں اور کسی موڑ پہ جا کے روک دوں تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ آگے کیا ہوگا اگر یہ میری کہانی نہ ہو. یعنی بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جب بچپن میں کہانیاں سنتے تھے تو اس میں جو ایک موڑ آ جاتا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے آدمی کہتا ہے ہنسی خوشی رہنے لگے, اور کئی موڑ آتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہنسی خوشی رہنے لگا, لیکن اس کے بعد پھر کچھ اور ہو گیا. بتانے کی بات یہ ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا تھا, آپ کو بھی بتاتا ہوں, اب بھی یہاں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کہ مجھے پڑھنے کو دل نہ تب تھا نہ بعد میں تھا جب یونیورسٹی میں ساری زندگی پڑھایا, دل کوئی نہیں تھا. جیسے وہاں لڑکے اٹھا کے لے جاتے تھے, یہاں بھی اٹھانے والے آتے تھے, اٹھا کے لے جاتے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ دیکھے نہیں جاتے تھے, وہ دیکھے جاتے تھے. ان کو ساری دنیا دیکھ لیتی تھی کہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تو یہاں جو اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے تھے وہ غیر مرئی ہیں, وہ میری ذمہ داریاں تھیں, وہ مجھے احساس ذمہ داری تھا, وہ مجھے اٹھا کے لے آتا تھا. دل شل کوئی نہیں کیا, نہ کبھی پڑھنے پڑھانے کو کیا. آپ کو میں بتاؤں, میں بی اے صرف اس لیے کیا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بی اے کر لو تو اس کے بعد آپ سی ایس ایس کا ایگزام دے لینا, اور سی ایس ایس کا ایگزام اگر دو گے تو اس کے بعد بندہ افسر لگ جاتا ہے, اور اگر افسر لگ جائیں تو پھر ساری زندگی پڑھنا نہیں پڑتا, صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں. صرف اس شوق میں نے بی اے کیا. پھر آگے کیا ہوا, سی ایس ایس کا کبھی امتحان کیا دینا تھا, کبھی فارم بھی فل نہیں کیا. یعنی عجیب و غریب بات ہے, جس کام کے لیے میں نے اگلے سٹیپ پہ آیا وہ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں. کیوں نہیں گیا, یہ بس سارے اللہ کے کام ہیں. اور وہ اگر کہانی باجوہ صاحب مجھے کہیں گے تو میں شروع سے لے کر ایک مربوط طریقے سے سناؤں گا, جیسے یہ چیٹ جی پی ٹی والا نہیں کہتا آخر پہ کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مربوط طریقے سے ایک خطبہ بنا کے دے دوں تو آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں گا. پروفیسر ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب, ماشاء اللہ, اہلاً و سہلاً شیخ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ 2 ماؤں سے ہم 16 بہن بھائی تھے, تو کبھی وہ جو گھر میں رفٹ ہوتی ہے بہن بھائیوں میں, کوئی مقابلہ ہوتا ہے, بلکہ سگے بہن بھائیوں میں مقابلہ ہو جاتا ہے, وہ ایک بھائی یا بہن کہہ رہی ہوتی ہے جی مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں, یا دوسرا سوچ رہا ہوتا ہے مجھے کم کرتے ہیں, تو یہ ماحول کبھی آپ کے خاندان میں, آپ کے ہاں بھی رہا ہے؟ یعنی ستیلے پن کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, ہم اپنے والد صاحب کی چھوٹی بیوی کی اولاد تھے, یعنی ہم چھوٹی اولاد تھے, اور ہمارے جو دوسرے ماں کی اولاد جو تھے وہ بڑی امی کی اولاد تھے, اور وہ ہمارے بڑے بہن بھائی تھے. انہوں نے ہمیں سکھانا تھا کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی. 2 بھائی تھے, اور ایک مولانا حافظ احمد صاحب, تو انہوں نے, اور 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو چھوٹے تھے اور نادان تھے بالکل بچپنے سے. انہوں نے ہمیں دیکھا, اور ہمارے ساتھ تعلق انہوں نے کیسا رکھنا ہے انہوں نے ہمیں سکھانا تھا, اور جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے یہ بھی انہی کو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے تھے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا, میں اس کی طرف جاتا ہی نہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 بیویوں کے درمیان اس دور میں اگر کوئی انصاف کی صورت ہو سکتی ہے بیسٹ پاسبل, تو وہ میرے والد صاحب نے کی, بیسٹ پاسبل.
بلکہ بعض اوقات کسی کی اگر کہیں دل گرفتگی ہوئی ہے نا تو ان کو زائد دے دینا صرف اس لیے کہ وہ اس میں سے اپنے اس کنڈیشن سے اس کیفیت سے باہر آ جائے. تو میرے خیال میں انہوں نے انتہا کی ہے جو کوئی کر سکتا ہے اس دور میں وہ ہوا. اس کے باوجود ہمارے درمیان ستیلے پن کی جو رفٹ تھی، میری ماں جو ہے وہ ہمیشہ دعائیں کرتی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ستیلے پن کا یہ ستیلا پن نہ دکھائے، نہ سوکن دکھائے، اور نہ ہی کسی کی اولاد کو اس کے ستیلے بہن بھائی دکھائے. یہ میری والدہ ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی. اور میرے بڑے بھائی نے کبھی دوسری شادی کی بات کی تو میری ماں نے کہا کہ نہ ایسا نہ کرو، میں نے دکھ دیکھیں تو تم کسی اور کو دکھ نہ دکھاؤ. یعنی میں چند اشارات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنا کہ یہ کسی عالم دین کی فیملی ہے اور یہاں پہ نہیں ہوگا، یہ جو دوسری شادی والا ستیلے پن کا معاملہ ہے نا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ سوٹ کرتا ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک ایسی خلیج حائل ہوتی ہے ستیلے پن کی کہ وہ آگے نسلوں میں بھی آگے بڑھتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے، اس میں کسی خاندان کا قصور نہیں ہے. ہاں بعض جگہوں پہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور بہت معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا ایکسیپشنز ہوتی ہیں، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا عمومی اصول یہی ہے. لہٰذا جو آپ جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا کہ کیا ایسی کوئی رفٹ تھی، بالکل تھی، اور وہ کس وجہ سے تھی وجہ چھوڑ دیں، لیکن رفٹ بالکل تھی. اور ستیلے پن کی رفٹ جو ہے اور ستیلے پن کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوں گی، لیکن تھیں ساری، اور اسی طرح کی خرابیاں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری تھیں. ڈاکٹر صاحب تعارف میں ویسے میں نے کہا جی میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں کہ آپ شمع روشن کرتے ہیں، لیکن بہت سوں کے آج یہاں پر جو امید تھی یا دلوں میں ایک خواہش ہوتی ہے انہاں دی آس توڑ دیتی. میں آپ دی آس بھی توڑی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے بچپن کے دوست نعیم حیدر صاحب کا تذکرہ کیا، تو میں چاہوں گا اگر نعیم حیدر صاحب بہت تشریف فرمائے. نعیم حیدر صاحب اگر کوئی اظہار کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیتے لمحات بچپن کے. جی ہمارا اچھا وقت گزرا ہے بچپن سے، تو ہم سارا دن بس کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، پتہ نہیں یہ کس وقت پڑھتے تھے اور یہاں تک یہ پہنچ گئے. ہمیں نہیں پتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، بتا دیتے تھے کہ میں رات کو پڑھتا ہوں اور آخری دنوں میں پڑھتا ہوں. اچھا نعیم صاحب کے بڑے بھائی تھے نصیر، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے. وہ نصیر صاحب کو ہم نے اپنے کرکٹ ٹیم کا مینیجر بنایا ہوا تھا. تو جب میرا بی اے کا رزلٹ آیا نا تو میں نے بتایا کہ بی اے کا میرا بی اے ہو گیا ہے، رزلٹ آیا. تو من کہتے ہیں تسی پڑھ دے بھی ہو، کیڑے لے پڑھ دے ہو. اچھا کھیل کا ہمارا صورتحال یہ ہوتی تھی کہ صرف یہ نہیں کہ ہم جا کے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، گراؤنڈ میں شام تک کھیلنا، جب اندھیرا ہو جانا تھک کے واپس آنا، اور پھر آ کے اپنی بیٹھک کے اندر نیچے دری بچھی ہوتی تھی، اس پہ ایک چھوٹی کرکٹ ہم نے رکھی ہوئی تھی، پھر وہ کھیلنا شروع کر دینا. بس اللہ کا شکر ہے نمازیں ہم نہیں چھوڑتے تھے، نمازیں ساری وقت پہ، چاہے ہم کرکٹ گراؤنڈ میں بھی ہوتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ بہت کافروں کی گیم ہے اور یہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائیں گے. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کبھی کرکٹ سے روکتے نہیں تھے، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نماز ضائع نہیں کرنی. تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم گراؤنڈ میں ہی جماعت کرا لیتے تھے. جب وقت ہوتا تھا نماز کا تو گراؤنڈ میں ہم میچ روک کے تو ہم جماعت کرا لیتے تھے. لہٰذا پورے علاقے میں ہماری ٹیم مولویوں کی ٹیم مشہور تھی کہ مولویوں کی ٹیم آ گئی جی، انہوں نے نمازاں پڑھنی ہیں. سو مچ سو کہ ایک دفعہ ہم کسی ایسے دور گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے میچ، تو جمعے کا دن تھا، تو پھر جمعہ بھی ہم نے گراؤنڈ میں پڑھایا. وہاں مسجد قریب نہیں تھی تو ہم نے گراؤنڈ میں جمعہ بھی پڑھایا. تو یہ بس اتنی بات ہی. باقی ہم ہر وقت کھیلتے تھے، گھر میں آ کے بھی پھر وہ کھیلتے ہی تھے. تو نصیر صاحب نے ایسے نہیں کہا کہ آپ پڑھتے کس وقت ہیں، اور نعیم صاحب کا بھی وہی تاثر ہے کہ آپ پڑھتے کس وقت ہیں. اور ہم پڑھتے رہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پڑھتے بھی رہے، کھیلتے بھی رہے، سب کچھ. اور
اپنی پلاننگ سے کچھ بھی نہیں کیا, سارا کچھ میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب. ڈاکٹر صاحب کچھ ڈارک فورسز بھی ہوتے ہیں نا جو پھر ماشاءاللہ آگے اچھا پرفارم کرتے ہیں, دیکھنے میں لگ نہیں رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے. آپ کے آفس کے کولیگ ہیں نعیم صاحب, تو وہ کچھ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. السلام. سر میرا ایک ہمسایہ ہے اسلم, وہ قلعہ تارا سنگھ سے ہی ہے, تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کے گھر نا ماجی سے پڑھنے جاتا تھا قرآن پاک. تو وہ بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ کی سلیکشن ہو گئی تھی انڈر 19 میں, تو آپ کے والد صاحب نے مطلب آپ کو ادھر نہیں جانے دیا کرکٹ کھیلنے کے لیے. اچھا, نہیں ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ خبر درست نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کرکٹر ہم اچھے کرکٹر تھے, لیکن اپنے علاقے کے ہی تھے. کبھی آگے جو ہیں ٹرائلز وغیرہ جب ہم دیتے تھے تو ٹرائلز میں ہم 4 بھائی کرکٹ کھیلتے تھے, تو چاروں کی الگ الگ اسپیشلٹی تھی. تو ٹرائلز میں جب ہم جاتے تھے نا تو ہمارا کوئی نام بھی نہیں پوچھتا تھا. یعنی وہ ٹرائل جس طرح کے ہوتے تھے, اب تو کوئی بہتر ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا. اس دور میں تو ہم نے جس لیول پہ بھی جا کے ٹرائلز دیے, کسی نے ہمارا نام بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. جب میں یونیورسٹی میں بھی آ گیا, یعنی میں پڑھ رہا تھا ایم اے اسلامیات میں, تو ایک ٹیم بنتی ہے. پہلے تو ڈپارٹمنٹس کے آپس میں میچ ہوتے ہیں, پھر ایک ٹیم بنتی ہے جو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کی ٹیم بنتی ہے. سارے ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کی ایک ٹیم بنتی ہے. پھر وہ جو یونیورسٹی کا کالجز کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے کالجز کے ساتھ, اس میں یونیورسٹی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جو ہے وہ اس میں کالجز کے مقابلے میں وہ پرفارم کرتا ہے. اچھا, میں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کی ٹیم میں آ گیا تھا. اچھا, اس میں پھر ایک میچ ہوا, ایک ہی میچ میں نے کھیلا, اور وہ میچ ہمارا یہ جو اولڈ کیمپس کا یونیورسٹی گراؤنڈ تھا, تو اب پتہ نہیں اورنج ٹرین میں آ گیا ہے کہ ابھی باقی ہے, مجھے نہیں پتا. تو یہ گراؤنڈ تھا, اور اس میں یہ بڑا اس وقت فرسٹ کلاس کرکٹ یہاں پہ ہوتی تھی. تو یہاں مجھے یاد ہے کہ اس میچ میں میں اسپن بالنگ کرتا تھا. تو بیٹنگ میں تو ایسے ہی نعیم کو پتا ہے میں ٹلے لگاتا تھا, تو وہ لگ جاتے تو لگ جاتے, نہ لگتے تو نہ. اچھا, اسپن بالنگ میری بڑی اچھی ہوتی تھی, میں دونوں طرف گھماتا تھا گیند کو. تو مجھے یہ یاد ہے کہ 90 رنز پہ دوسری ٹیم کھیل رہی تھی, تو ان کا 90 رنز پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے میرے کپتان نے مجھے بالنگ دی, تو 120 پہ ساری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی, اور اس میں 8 وکٹیں میری تھیں. تو جو ادھر ادھر ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ میچ دیکھنے, جن کو کوئی کام اور نہیں ہوتا تو ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, وہ آ کے میرے سے پوچھتے تھے آپ قومی ٹیم میں کیوں نہیں آتے. تو بس وہ ایک ہی اچھا میچ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کھیلا, باقی تو ایسے ہی بس اپنے علاقے کی کرکٹ کھیلی. یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم انڈر 19 میں سلیکٹ ہو گئے تھے یا کچھ ایسا. کبھی کسی اچھی جگہ پہ ہم سلیکٹ نہیں ہوئے, ہمارا تو کوئی نام بھی نہیں پوچھتا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات سامنے آئی آج کہ جہاں پہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں مسجد مبارک میں, جو آپ سے پہلے خطیب تھے مولانا فضل الرحمان, بزرگ آدمی, وہ بھی کرکٹر تھے. اب مسجد مبارک کا کوئی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے کرکٹر خطیب جنم لیتے ہیں, اور وہ قومی ٹیم میں گئے تھے, ایک میچ انہوں نے کھیلا تھا. انہوں نے بھی ایک میچ کھیلا تھا اپنے لیول پہ جہاں سلیکٹ ہوئے تھے, اور آپ نے بھی ایک ہی میچ کھیلا ہے جہاں آپ سلیکٹ ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا مسجد مبارک میں کیا خرابی ہے وہ چیک کریں ذرا. کیا کہنے. سلیم صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب کی سیکرٹری ہیں, کچھ وہ بتانا چاہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.